لا حول ولا قوة إلا بالله۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل اور میسج آف پیس پر خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ آج پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنا پروگرام آپ کے مسائل اور ان کا صحیح حل لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، جس میں ہیں آپ کے سوالات اور آپ کے لیے سوالات یعنی ان کے صحیح جوابات۔ ہمارے مہمان ہیں جناب حضرت مولانا مفتی محمد شہزاد افضل قاسمی صاحب، جن سے ہم سوالات کریں گے اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان سوالات کا جواب دیں گے۔ معزز ناظرین کرام، آپ سے ایک درخواست ہے، وہ یہ کہ ہمارے اس چینل سے آپ مربوط ہوں اور ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور ہمارے اس پروگرام کو آپ دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اس پروگرام کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں اپنے اس پروگرام کو۔ سب سے پہلا سوال ہے مفتی صاحب، جب کسی مسلمان کے مرنے کی خبر سنیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ کون سی دعا ہے جو ہمیں پڑھنی چاہیے؟ احادیث میں اس سے متعلق ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی کسی غم کی خبر پہنچے، کوئی ایسی بات ہو جس سے ہمیں تکلیف پہنچے، تو ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، چونکہ کسی عزیز اور قریب کا انتقال یہ انسان کو بہت ہی زیادہ غمزدہ کرتا ہے، تکلیف ہوتی ہے انسان کو، تو اس لیے یہی سنت ہے کہ ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے مفتی صاحب کہ مرنے کے بعد میت کو کس طرف رخ دے کر لٹانا چاہیے، یعنی میت کا رخ کس طرف کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں بہتر اور مستحب بات یہ ہے کہ جب میت پر موت کے آثار ظاہر ہونے لگے، ایسا محسوس ہونے لگے کہ اب روح قبض ہونے والی ہے، تو اس وقت ہی انسان کو اس طرح لٹا دینا چاہیے کہ اس کا سر شمال کی طرف اور اس کے پیر جنوب کی طرف ہونے چاہیے اور اس کا رخ قبلے کی طرف کر دیا جائے۔ اور اس میں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پیر قبلے کی طرف کر دیے جائے اور سر دوسری جانب کر دیا جائے اور سر کے نیچے کوئی بڑا سا تکیہ رکھ دیا جائے تاکہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے۔ اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح سہولت محسوس ہو اس طرح بھی کر سکتے ہیں، یعنی بہتر یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر دیا جائے، ورنہ اپنی سہولت کے اعتبار سے بھی میت کو رکھا جا سکتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک تیسرا سوال یہ ہے کہ میت کے پاس بیٹھ کر بہت سی عورتیں نوحہ خوانی کرتی ہے، تو نوحہ خوانی کی شریعت میں کیا گنجائش ہے؟ اس سلسلے میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں کیا عمل رہا ہے۔ چونکہ انسان کو کسی کے مرنے پر غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اس وقت سیرت طیبہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آنسو بہانے کی گنجائش ہے، بلا اختیار آنسو نکل آئے، غم کی کیفیت کی وجہ سے آنسو نکل آئے تو اس کی گنجائش ہے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہمارے نبی کے صاحبزادے ہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے تھے، لیکن میت کے پاس بیٹھ کر اپنے کپڑے پھاڑنا اور اپنے چہرے پر تماچا مارنا یا اس طرح کی کوئی اور حرکت کرنا یا میت کو اوصاف کو بڑا چڑھا کر بیان کرنا، بیان کر کے رونا، ان سب چیزوں کی احادیث کے اندر اور شریعت کے اندر گنجائش نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النائحۃ، کہ نوحہ کرنے والی
عورت پر اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، تو اس لیے بلا اختیار آنسو نکل آئے تو اس کی گنجائش ہے، اور زیادہ بڑا چڑھا کر اوصاف بیان کرنا اور وہ سب حرکتیں کرنا جو بھی بتائی گئی ہے اس کی شریعت کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، میت کو ابھی غسل نہیں دیا ہے تو کیا اس کے پاس بیٹھ کر کے زور سے قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ اس کی گنجائش ہے؟ میت کو بھی غسل نہیں دیا گیا ہے اور اس کے پاس بیٹھ کر قرآن شریف پڑھنا، قرآن شریف کے علاوہ جو دوسرے اذکار ہیں ان اذکار کو کرنے کی گنجائش ہے، یعنی کلمہ طیبہ پڑھ سکتے ہیں، کلمہ شہادت پڑھ سکتے ہیں، کلمہ تمجید پڑھ سکتے ہیں، یا اور کوئی ذکر اس کے پاس بیٹھ کر کے، میت کے پاس بیٹھ کر کے کیا جا سکتا ہے۔ البتہ قرآن شریف پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں، تو اس سلسلے میں ایک بات تو یہ ہے کہ میت کے اوپر اگر پورا کپڑا ڈال دیا جائے، یعنی میت کو کپڑے کے ذریعے سے پوری چھپا دیا جائے، تو پھر اس کے پاس بیٹھ کر قرآن شریف پڑھی جا سکتی ہے، زور سے بھی پڑھی جا سکتی ہے، آہستہ ہی پڑھی جا سکتی ہے، اگر میت کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے، بالکل پورا میت کو چھپا دیا جائے۔ لیکن اگر میت کا چہرہ کھلا ہوا ہے یا بدن کے کچھ حصے کھلے ہوئے ہیں تو پھر ایسی صورت میں قرآن شریف لے کر اس کے پاس میں بیٹھ کر قرآن شریف پڑھنا اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے۔ تو قرآن شریف دوسرے کمرے میں یا جس کمرے میں میت رکھی ہے اس کے علاوہ دوسری جگہ قرآن شریف لے کر پڑھی جا سکتی ہے، پڑھنا چاہیے۔ مفتی صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ کپڑا ڈال کر، تو اس موقع پر چونکہ میت کو دکھانے کا بھی سلسلہ جاری رہتا ہے، جی جی، تو کپڑا ڈلا ہوا ہے لیکن کوئی دیکھنے کے لیے آتا ہے تو اس کو دکھایا جاتا ہے چہرے سے کپڑا ہٹا کر کے، تو اس صورت میں کیا قرآن شریف پڑھی جا سکتی ہے؟ یعنی قرآن شریف پڑھنے کے سلسلے، مطلق پڑھنے کے سلسلے میں بھی دو روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں چاہے میت کا چہرہ کھلا ہوا ہو چاہے ڈھکا ہوا ہو، اور بعض لوگ کہتے ہیں جو میں نے بھی بتایا ہے کہ میت چونکہ مرنے کے بعد ناپاک ہو جاتی ہے اور ناپاکی کے پاس قرآن شریف لے کر بیٹھ کر قرآن شریف پڑھنا یہ بہتر نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، تو اس لیے میت کے اوپر کپڑا ڈال دینا چاہیے اور کپڑا ڈال کر کے قرآن شریف پڑھنا چاہیے۔ تو باقی قرآن شریف پڑھنا ہے تو الگ کمرے میں بیٹھ کر کے پڑھنا چاہیے۔ یعنی میت کو غسل دینے سے پہلے اس کے پاس قرآن شریف پڑھنا یہ بہتر نہیں ہے، الگ سے کسی اور جگہ جا کر کے جو ہے قرآن شریف پڑھ کر ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ جی، ایک پانچواں سوال ہے مفتی صاحب، محرم عورتیں جو ناپاکی کی حالت میں ہوں کیا وہ میت کے پاس رہ سکتی ہیں؟ یعنی حالت حیض میں ہیں، نفاس کی حالت میں ہیں، یا حالت جنابت میں ہیں، جنبی مرد ہے یا جنبی عورتیں ہیں، تو کیا اس حالت میں بھی میت کے پاس بیٹھ سکتے ہیں؟ اگر عورت حیض اور نفاس کی حالت میں ہے یا جنابت کی حالت میں ہے تو ایسی صورت میں میت کے پاس بیٹھنا جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے، اولا نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ جو جنابت کی حالت میں ہے یا حیض اور نفاس کی حالت میں ہے وہ میت کے پاس نہ بیٹھے، اور اسی طریقے سے اگر کوئی مرد جنوبی ہے تو وہ میت کو غسل نہ دے، یا عورت میت کو غسل دینا چاہتی ہے اور وہ حیض یا نفاس کی حالت میں ہے تو وہ غسل نہ دے، یعنی اس کو چھوئے نہیں میت کو اس حالت میں۔ یعنی ناپاکی کی حالت میں عورت ہو یا مرد، اس کا میت کے پاس رہنا بہتر نہیں ہے، رہنا بہتر نہیں ہے، اور بیٹھ سکتی ہیں، یعنی بیٹھنے کی اجازت ہے لیکن مستقل وہاں رہنا بہتر نہیں ہے۔ کیا میت کو غیر محرم عورتیں دیکھ سکتی ہیں؟ جیسا آج کل رواج عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد چاہے اس کا کوئی محرم ہے یا غیر محرم ہے، عورتوں کا تانتا لگا رہتا ہے کہ اس کو دیکھنے کے لیے، تو کیا اس کی گنجائش ہے؟ جو احکام حالت حیات میں ہوتے ہیں، زندگی کی حالت میں ہوتے ہیں، پردے کے وہی احکام مرنے کے بعد بھی ہوتے ہیں۔ یعنی پردے کے سلسلے میں بات یہ ہے کہ جو عورتوں کو جن مردوں سے پردہ ہے تو مرنے کے بعد بھی ان سے پردہ ہے،
ان کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو جو ہمارے یعنی عورتوں کے جو محرم مرد نہیں ہیں ان کو ان کے پاس جانا، ان کو دیکھنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ غیر محارم جو ہے مرد جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کو دیکھنے کے لیے جو ہے جمع ہوتی ہیں، دیکھتی ہیں، چہرے کو دیکھتی ہیں۔ تو ابھی ہم نے مفتی صاحب سے مسئلہ معلوم کیا تو مفتی صاحب نے یہی عرض کیا ہے کہ غیر محرم مرد کو جس طرح زندگی کی حالت میں دیکھنا جائز نہیں، اسی طرح مرنے کے بعد بھی دیکھنا اس کو جائز نہیں۔ ایک ساتواں سوال مفتی صاحب، محارم کون لوگ ہوتے ہیں؟ یعنی عورت کے محرم جو ہے مرد وہ کون کون ہیں اس کے لیے؟ جی، محارم کے سلسلے میں ایک قاعدہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، اصول یاد رکھنا چاہیے کہ جن مردوں سے زندگی میں کبھی بھی نکاح جائز نہیں ہے وہ محارم ہوتے ہیں۔ جیسے والدین کی طرف سے جو محارم ہوتے ہیں، اپنا باپ ہے، دادا ہے اور پردادا ہے، یہ سب محارم ہیں، اور اوپر تک اور اسی طریقے سے بیٹا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، یہ سب بھی محرم کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ بھتیجا اور بھانجا یہ بھی محرم کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ماموں یہ بھی محرم ہے۔ تو یہ سب محرم ہیں۔ شوہر اور سسر یہ بھی محرم ہیں۔ ان کے علاوہ اور جو مرد ہوتے ہیں جن سے کبھی بھی پوری عمر میں نکاح جائز ہو سکتا ہے وہ غیر محرم ہے۔ مفتی صاحب، اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو کیا عورت اپنے شوہر کو دیکھ سکتی ہے، چھو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے اگر کسی مرد کی بیوی کا انتقال ہو گیا تو کیا مرد اپنی بیوی کا چہرہ دیکھ سکتا ہے، اس کو چھو سکتا ہے؟ اس کی اجازت ہے؟ اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو بیوی کے لیے شوہر کو دیکھنا بھی جائز ہے اور اس کو چھونا بھی جائز ہے، لیکن اگر بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو شوہر کو اسے دیکھنا تو جائز ہے لیکن اسے چھونا جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر شوہر کا انتقال ہوا ہے تو بیوی شوہر کو چھو بھی سکتی ہے، دیکھ بھی سکتی ہے، اور اگر بیوی کا انتقال ہوا ہے تو شوہر کے لیے اس کو دیکھنا تو جائز ہے لیکن چھونا جائز نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب، نماز جنازہ کا جو مسئلہ ہے تو نماز جنازہ کی نیت کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلا مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ بھئی نماز جنازہ کی نیت کریں، تو نیت کا کیا طریقہ ہے؟ نیت کے بارے میں جتنی بھی نمازوں کی نیت ہے، روزے کی نیت ہے یا کسی اور حکم کی نیت ہے، نیت کے بارے میں یہ قاعدہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہم نے دل کے اندر ارادہ کر لیا کہ ہم فلاں نماز پڑھ رہے ہیں اور جو امام کھڑا ہے اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو ہماری نماز ادا ہو جائے گی۔ تو نیت کے تمام چیزوں کی نیت کے بارے میں ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل کے اندر ہم نے نیت کر لی تو ہماری نیت ہو جائے گی۔ یہی حکم نماز جنازہ کا ہے۔ نماز جنازہ کے اندر ہم نے نیت کر لی کہ ہم نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اور جو امام آگے کھڑا ہے اس امام کے پیچھے ہم نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، تو اتنا دل میں نیت کرنے سے ہماری نیت ہو جائے گی۔ زبان سے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم ہے اس کی نیت کے لیے دل میں ارادہ ہونا یہ کافی ہے؟ دل میں ارادہ ہونا کافی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، نماز جنازہ کا کیا طریقہ ہے؟ جی، نماز بہت سے جنازہ لوگوں کو میں نے دیکھا، نوجوانوں کو خاص طور سے، کہ وہ نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو رہے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ان کا عذر رہتا ہے کہ بھائی ہم سے نماز جنازہ آتی نہیں۔ تو نماز جنازہ کا طریقہ کیا ہے تاکہ ہمارے ناظرین کرام تک یہ پہنچے؟ جی، نوجوان جو سمجھتے ہیں کہ نماز جنازہ ہم سے آتی نہیں ہے، یہ اپنی ناواقفیت کی وجہ سے وہ ایسا سمجھتے ہیں، ورنہ تو جتنی بھی نمازیں ہیں ان میں سب سے آسان جو نماز ہے وہ نماز جنازہ ہے۔ نماز جنازہ میں سب سے پہلے تو نیت کرنی ہے، جیسا کہ آپ نے بتا دیا، اور نیت کرنے کے بعد امام جب اللہ اکبر کہے گا تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ اکبر کہنا ہے۔ نماز جنازہ کے اندر 4 تکبیر ہوتی ہے، تو یہ 4 تکبیر کہنا فرض ہے۔ نماز جنازہ کے اندر 2 فرض ہوتے ہیں، قیام یعنی کھڑا ہونا، اور دوسرے 4 تکبیر کہنا۔
اگر کوئی شخص یہ دو کام کر لیتا ہے تو اس کی نماز جنازہ ہو جاتی ہے۔ باقی نماز جنازہ کا مکمل طریقہ اس طریقے سے ہے کہ ہم شروع میں امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر کہیں گے، اور اس کے بعد جو ثنا سبحانک اللہم و بحمدک جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے وہی نماز جنازہ کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر دوسری تکبیر کہیں گے، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھیں گے، جو درود شریف نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے وہی درود شریف ہمیں نماز جنازہ کے اندر بھی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں تو اسے پڑھ کر بھی ہماری سنت ادا ہو جائے گی۔ پھر تیسری تکبیر کہیں گے، تیسری تکبیر کے بعد پھر دعا پڑھنی ہے۔ دعا اگر بچہ یا بچی ہے نابالغ تو بچے کی دعا الگ ہے اور بچی کی دعا الگ ہے، اور اگر بالغ ہے تو اس کی دعا الگ ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی دعا یاد نہیں ہے جو احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے تو پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر چوتھی تکبیر کہی جائے گی، چوتھی تکبیر کے بعد دونوں طرف سلام کیا جائے گا۔ یہ مختصر سا اور آسان سا طریقہ ہے اور بہت آسانی سے ہمارے نوجوان اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ ایک اور سوال ہے مفتی صاحب، میت کا انتقال ہوا، اب اس کو قبر میں رکھنے کا مسئلہ ہے، تو میت اگر عورت کی ہے تو اس عورت کو، اس میت کو قبر میں رکھنے کی کن لوگوں کو اجازت ہے؟ کون لوگ میت کو قبر کے اندر اتاریں گے اگر وہ عورت کی میت ہے؟ اگر عورت کی میت ہے تو جیسے عورت کا چہرہ دیکھنا یہ غیر محرم کے لیے جائز نہیں ہے، ویسے ہی غیر محرم عورت میت کو قبر کے اندر غیر محرم کے لیے اتارنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے جو محارم ہیں جو بھی بیان کیے گئے تھے ان محارم میں سے کوئی محرم اس کو قبر کے اندر اتارے گا، اور اس میں شوہر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ شوہر کے لیے عورت کو چھونا جائز نہیں، تو شوہر کے علاوہ جو دوسرے محارم ہیں وہ اس کو قبر کے اندر اتاریں گے۔ یعنی عورت کی میت کو قبر کے اندر محارم ہی کو اتارنے کی اجازت ہے؟ جی، محارم کو اتارنا۔ اس کے علاوہ مفتی صاحب علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ جس وقت عورت کی جو میت ہے اس کو قبر میں رکھ رہے ہیں، اتار رہے ہیں، تو اس وقت پردے کا بھی اہتمام کر لینا چاہیے کہ غیر محرم مرد کی اس میت پر نگاہ نہ پڑے۔ جب آپ اس کو اتار رہے ہیں قبر کے اندر تو ہو سکتا ہے کہ اس کی چادر کھل جائے، اس کا کفن کھل جائے، تو اس لیے اس کا بھی ہمیں ناظرین کرام پردے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور سوال ہے مفتی صاحب کہ قبر میں میت کو رکھنے کے بعد، اس کی تدفین کے بعد مٹی پر لوگ پانی چھڑکنے کو واجب سمجھتے ہیں، ضروری سمجھتے ہیں، تو اس کا کیا حکم ہے؟ قبر کے اوپر پانی چھڑکنا، یہ اگر مٹی جہاں یعنی جس جگہ ہم نے قبر کھودی ہے اگر وہاں مٹی بالکل سوکھی ہے تو اس وقت پانی کا چھڑکنا یہ مستحب کے درجے میں آ سکتا ہے، لیکن اس کو واجب اور ضروری سمجھنا یہ کسی طریقے سے بھی جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی واجب سمجھ کے کام کر رہا ہے، ضروری سمجھ رہا ہے، لازم سمجھ رہا ہے، تو پھر ایک غیر واجب کو واجب سمجھنا یہ خود جو ہے ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر سوکھی زمین ہے تو اس کے اوپر پانی چھڑکنا مستحب ہے، اور اگر زمین پہلے سے گیلی ہے تو پھر اس کے اوپر پانی چھڑکنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور بغیر چھڑکے کام چل جاتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور سوال ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد جو ہے کوئی متعلقین میں سے یا میت کے ورثاء میں سے کہتا ہے کہ بھائی دعا کر لیجیے، تو یہ اس وقت دعا کرنا کیسا ہے؟ اس وقت دعا کرنے کے سلسلے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کوئی واجب اور ضروری چیز نہیں کہ ہم اس کو واجب اور ضروری سمجھ کر کریں۔ باقی بہتر یہ ہے کہ میت کے لیے اس وقت دعا کی جائے، کیونکہ اس وقت سوال اور جواب کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت ہم ایصال ثواب کریں گے، میت کے لیے دعا کریں گے تو میت کو اس سے تقویت ملتی ہے، اسے طاقت حاصل ہوتی ہے، تو اس لیے اس وقت دعا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اس کو لازم اور ضروری نہیں سمجھنا چاہیے۔ اچھا، ایک مسئلہ مفتی صاحب، کسی کی وفات کے بعد اس کے متعلقین اور ورثاء کے لیے آتا ہے سوگ کا، مغموم ہونے کا،
تو اس کی کہاں تک گنجائش ہے شریعت میں؟ بعض لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہفتہ بھر تک چولہا نہیں جلاتے، کھانا نہیں بناتے اپنے یہاں، اور ان کے پڑوسی جو ہے ان کے گھر کھانا پہنچاتے ہیں، تو اس کی کہاں تک گنجائش ہے؟ سوگ منانا، میت کے اوپر سوگ منانا، یہ زیادہ سے زیادہ 3 دن شریعت ہمیں گنجائش دیتی ہے کہ کسی قریبی کا انتقال ہو گیا ہے تو 3 دن اس کی گنجائش ہے کہ گھر کے اندر غم کا اور سوگ کا ماحول رکھا جائے۔ 3 دن کے بعد اپنے سارے کام انسان کو معمولات کے حساب سے کرنے چاہیے، اور جو غم اور سوگ ہے اس کو بھلا دینا چاہیے، کیونکہ شریعت ہمیں یہی کہتی ہے۔ البتہ اس میں بیوی اگر ہے، یعنی شوہر کا انتقال ہوا ہے، تو بیوی کے لیے 4 مہینے 10 دن کی گنجائش ہے سوگ منانے کی، بلکہ وہ اس کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ 4 مہینے 10 دن عدت کہتے ہیں، اسی کو عدت کہتے ہیں۔ اور باقی کھانا بنانے کی جہاں تک بات ہے تو اگلے ہی دن سے کھانا بنانے کا اپنے ہی گھر پر اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ شریعت اس کی گنجائش ہمیں نہیں دیتی ہے کہ ہم اپنا بوجھ کسی کے دوسرے کے اوپر ڈالیں، اور باقاعدہ اس کا ایک رواج بنا دیا جائے کہ بھئی 3 دن تک یا 1 ہفتے تک یا 10 دن تک کھانا ہی گھر میں نہیں بنے گا، جو محلے والے ہیں وہ کھانا بھیجیں گے۔ تو ایسا ہمیں شریعت میں کہیں سے کہیں تک یہ بات نہیں ملتی ہے۔ تو کھانا بنانے کا اپنے گھر پہ ہی اہتمام کرنا چاہیے اگلے دن سے۔ اچھا مفتی صاحب، میت کو ایصال ثواب کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ میت کو ایصال ثواب کرنے کا کوئی متعین طریقہ شریعت کے اندر نہیں ہے کہ بس یہی ایک متعین طریقہ ہے، اسی طریقے سے آپ کو ایصال ثواب کرنا ہے، بلکہ ایصال ثواب کرنے کے لیے ہم نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم قرآن شریف پڑھ کر کے ایصال ثواب کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر کے ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں، عمرہ کر کے ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں، صدقہ دے کر ہم ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تو یہ تمام طریقے ہیں، ان طریقے میں سے جس کا بھی موقع ہو ہمیں اس طریقے سے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ کیا ایصال ثواب کے لیے کوئی وقت متعین ہے کہ تیسرے ہی دن ایصال ثواب کیا جائے گا یا پھر 7ویں ہی دن کیا جائے گا، کوئی اس طرح کا؟ ایصال ثواب کے لیے کوئی طریقہ جیسے متعین نہیں ہے، ویسے ہی کوئی دن بھی متعین نہیں ہے کہ فلاں دن میں 30 دن، 7ویں دن، 40ویں دن کچھ اہتمام کیا جائے، ایسا کوئی شریعت کے اندر حکم نہیں، بلکہ جب بھی موقع ہو، جس وقت موقع ہو، ہمیں ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اچھا تو مفتی صاحب ایک آخری سوال کہ قبر کتنی اونچی ہونی چاہیے؟ بعض جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ قبر جو بناتے ہیں بہت اونچی بنا دیتے ہیں، اور جو قبر سے مٹی نکلی ہے، یعنی قبر کھود کر جو مٹی نکلی ہے باہر، اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ بالکل اس کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ قبر کے اوپر رکھ دیا جائے، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ قبر کتنی اونچی ہونی چاہیے؟ قبر کی اونچائی کے متعلق شریعت کا حکم یہ ہے کہ قبر زیادہ سے زیادہ 1 بالشت اونچی ہونی چاہیے، تھوڑی بہت اس سے اوپر نیچے ہو جائے، لیکن باقاعدہ اس کو بہت اونچا کرنا، 2 بالشت، آدھا ہاتھ تک اونچا کرنا، اس کی شریعت کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ بعض جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 2.5 فٹ 3 فٹ تک کی قبر اونچی ہو جاتی ہے، تو اس کو علماء کرام نے مکروہ تحریمی لکھا ہے۔ تو اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ قبر سے جو مٹی نکلی ہے وہ ساری کی ساری مٹی قبر پر ضرور چڑھانی ہے، ایسا کوئی شریعت کے اندر حکم نہیں ہے۔ 1 بالشت جب قبر ہو جائے تو جو مٹی قبر کے آس پاس ہے اس کو وہیں پھیلا دینا چاہیے، اور 1 بالشت قبر اونچی رکھنا یہ مستحب اور سنت ہے۔ اس سے زیادہ کا اہتمام کرنا اور ضرور لازم سمجھنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا اور ہمارے ناظرین کے سوالات کے آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں جوابات دیے ہیں، جزاکم اللہ خیرہ۔ تو ناظرین کرام، آپ بھی اگر کوئی دینی مسئلہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں جا کر کے آپ اپنا سوال لکھ سکتے ہیں، یا پھر ہمارا نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر ہے 9756449752 9756449752، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس نمبر پر بھی اپنا سوال معلوم کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔